انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کو نازل فرمایا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے لیلۃ القدر کیوں کہا ہے۔ باقی بھی راتیں یہ بھی ایک رات ہے، لیکن اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی صورت میں 3 بار قدر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کی توجیہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نزل فیہا کتاب ذو قدر، یہ وہ رات ہے اس میں عزت و احترام اور قدر و قیمت والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علی لسان ذی قدر، اور یہ نازل کس رسول پر ہوئی ہے جو رسول بھی صاحب قدر و احترام ہے۔ ذی قدر رسول کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل بھی کیا ہے، اور فرمایا علی امت لہا قدر، اور جس امت کو اللہ رب العزت نے یہ کتاب قرآن دیا ہے وہ امت بھی بڑی عزت و احترام والی ہے۔ باقی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی قدر، احترام، عزت، مقام اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کتاب بھی ذی قدر، رسول معظم بھی ذی قدر، اور امت جس کو یہ کتاب قرآن دیا گیا وہ امت بھی ذی قدر، تو اس لیے اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام جو دیا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، الارض تضیق بالملائکۃ فیہا، کہ اتنے اللہ کے رحمت والے فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ زمین ہی تنگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر تنگی والی رات میں کہا گیا ہے۔ اور اگلی بات جو ابوبکر وراق نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رات وہ ہے کہ جو قدر والا نہ ہو، احترام والا نہ ہو، اگر وہ شخص یہ رات جاگ کر بندگی میں اللہ کی بارگاہ میں گزار لے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قدر و قیمت والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا احترام اور قدر فرماتا ہے جو یہ رات جاگ کر گزارتا ہے، کیونکہ یسیر فی ھذ اللیلہ ذا قدر اذا احیاھا، کہ وہ صاحب قدر بن جاتا ہے، صاحب عزت و احترام بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے جو شخص یہ رات جاگ کر گزارتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو اس لیے پھر قدر والی رات اللہ نے فرمایا ہے۔